آپ نے اپنے بچپن میں، آپ نے اپنی جوانی میں جو محفل نعت آپ نے دیکھی ہوں گی، کیا آج کی محفل، آج کا سٹیج بھی اسی طرح ہے، یا وہ لوگ وہ نہیں کر پائے جو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈم ڈماڈم؟ میں کہتا ہوں کہ پیچھے ایک وہ بے ہنگم سا ایک شور ہے، اور اب کیا کیا الفاظ میں استعمال کروں کہ جو ادب، کم از کم ادب کے دائرے میں تو وہ کبھی وہ چیزیں نہیں آتی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نعت ہمارا ایمان ہے. بے شک. نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا نام ہے، صلی اللہ. اور پورا قرآن ہی میرے حضور کی نعت ہے. بے شک. میاں صاحب نے کہا تھا کہ زیراں زبراں شدہ مداں شان نبی بھی چاہیے، بے خبرانو خبر نہ کائی تے خاصا رمضان بھائی. پورا قرآن ہی میرے حضور کی نعت ہے. لیکن یہ جو آپ نے بیان کیا اور جو صورتحال میں نظر آتی ہے، یہ تو کبھی کبھار ایسی صورتحال نظر آتی ہے، پتہ نہیں محفل نعت ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جی وہ بالکل یوٹیوب پر موجود ہے ان کا وہ جملہ، جی جی، کہ یہ جو دینی مجرا ہے. ہاں جی. تو صورتحال کچھ ایسی بگڑی ہے کہ ایک ہاتھ کھڑا کرو، دوسرا ہاتھ کھڑا کرو، سینے سے آواز آئے، اور بستے نوٹوں میں اور رنگ برنگے چمکیلے کپڑوں کے اندر جو اور اچھل کود کرنی، عجیب صورتحال ہے. اس سے عشق رسول تو پیدا نہیں ہوتا. اور گانوں کی طرز میں نعتیں پڑھی جانی. کیا وہ دور تھا جب زہری صاحب نعت پڑھا کرتے تھے، اور قاری زبید رسول صاحب، حاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ جب وہ نعت پڑھتے آنکھوں میں اشک جاری ہوتا. راوی سید منظور الکنین شاہ صاحب تھے، کراچی سے اتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں ماشاءاللہ. اور سب سے بڑا ابھی اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے الحاج خالد حسنین خالد چکر. اللہ اکبر کبیر. چلے ان سب نے ان کو اگر نہیں بھی دیکھا اپنے سامنے، تو الحاج خالد حسنین خالد کی تو مثال ان کے سامنے ہے. جی ضیاء بھائی، میں یہ جو موجودہ پروفیشنل نعت خوانی ہے، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. صحیح. بہت سارے لوگ مجھے اس وجہ سے نہیں بلاتے کہ یہ حق بیانی کرتا ہے، لیکن میں جب بھی موقع ملے تو اپنا پیغام ضرور دیتا ہوں. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں ایک بار بھی کوئی ایسی محفل نعت کا حصہ بنا ہوں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا ادب نہ ہو، تقدس نہ ہو، جس میں حضوری نہ ہو. اور میں 20 سال سے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میرا یہ معمول ہے 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور حضور کی صورت اور معجزات پہ درس دیتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے تقریباً 13 سال ہوئے ہیں شہر گجرات میں. تو سب سے پہلے اس چیز کا میں نے آغاز کیا تھا فجر کی نماز کے بعد. یہ معمول نہیں تھا کہ فجر کے بعد بھی محفل ہوتی، اور لوگ کہتے تھے کہ لوگ نہیں آئیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب 12 روزہ درس ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں موجود ہیں، 2-2 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں فجر کے بعد. واہ. مرد بھی، عورتیں بھی ماشاءاللہ. اور اس سال بھی ہم نے 12 روزہ سیرت رسول عربی دروس رکھے. اور الحمدللہ اس وقت گجرات کے اندر تقریباً کوئی 50 مساجد کے اندر یہ درس ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. مختلف علماء کرام نے سلسلے کو شروع کیا ہے، اور یہ میری آرزو تھی کہ ایسا ہو. ایک تو صبح اٹھنے کا معمول پیدا ہوتا ہے، نماز تو فرض ہے بے شک. تو ہمارے ہاں چونکہ محفل نعت کے اوپر رات گئے تک نعت خوانی ہوتی ہے، نوٹ پھینکے جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان سے بڑا عشق رسول کوئی نہیں. لیکن جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو صف بالکل خالی ہوتی ہے، مسجد خالی، پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں. تو ایسی محفل سے میں نہیں سمجھتا اللہ یا اللہ کے رسول راضی ہوتے. تو حضور کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے. جو چیزیں فرض ہیں ان کی اہمیت اپنی ہے، جو واجب ہیں ان کی اہمیت اپنی ہے، جو سنت ہے، جو مستحب ہے، ان کی اہمیت اپنی ہے. ہمارا شعور دین ناقص ہے، ہم مستحب پہ زور دیتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ
مجھے معاف کیجیے گا سننے والے، ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں مستحب کے گردی گھومتی، اور فرض پیچھے چلا گیا ہے اور مستحب آگے آ گیا۔ ہم نے غیر اہم کو اہم کر دیا ہے اور اہم کو غیر اہم کر دیا ہے، ہمارا شعور دین ناقص ہے، یہی ہماری پستی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔